کشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے. ناظرین، حسب معمول بر صغیر کے عظیم صوفی حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک، اور آج کا اسم مبارک ہے سیدنا ارمن ناسی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سردار سب سے زیادہ تیر انداز درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خاندانی اور سخی اور بہادر اور تیر انداز نہیں دیکھا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ان قریب تمہارے ہاتھوں پر کئی ملک فتح ہوں گے اور اللہ تمہارے لیے کفایت فرمائے گا، لہٰذا کوئی تم میں سے اپنے تیر کا کھیل یعنی نشانہ کی مشق نہ چھوڑے. ناظرین کرام، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام صحابہ کرام نے سب سے پہلے پوری دنیا میں پھیلایا، اور پھر اس طرح پھیلایا کہ آج دنیا کا کوئی کونا، کوئی ملک، کوئی وطن ایسا نہیں جہاں دین اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو. صحابہ کرام کے بعد اس پیغام کو محدثین نے اور اس کے بعد پھر اولیاء کرام نے خاص طور پر دنیا میں جو دین اسلام کا پیغام تھا یہ لوگوں تک پہنچایا. بر صغیر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں پہ اسلام حکمرانوں کی وجہ سے نہیں پہنچا. یہاں پیغام اسلام خالصتاً صوفیاء کا جو ہے کریڈٹ ہے، اور صوفیاء کی وجہ سے یہاں دین اسلام کی تبلیغ ہوئی. سیدنا علی اجویری، سیدنا عبدالقادر جیلانی، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی، اور ایک سلسلہ اولیاء کرام کا تھا جنہوں نے یہاں آ کے لوگوں کی تقدیریں بدل دیں، لوگوں کی نگاہوں کے زاویے بدلے، ان کے دلوں کی دنیا بدلی. انہوں نے کیسی تبلیغ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث یہ اولیاء کرام ہیں. اس لیے جو حال ہی میں کتاب لکھی ہے سعدیہ دہلوی، جو دہلی کی بڑی مشہور رائٹر اور صحافی ہیں، ان کی کتاب کا دباچہ خوشونت سنگھ جو مشہور صحافی تھے اور بیرسٹر بھی تھے، انہوں نے لکھا، اور اس میں لکھا کہ یہ الزام ہے، اتہام ہے کہ اسلام جو تھا وہ بر صغیر میں تلوار کے زور سے پھیلا. اس نے کہا نہیں، یہاں تو معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام پاک، سیدنا علی اجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی وجہ سے یہاں دین اسلام پہنچا. ناظرین کرام، آج بر صغیر کے ایک عظیم صوفی سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے جو بزرگ تھے سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے جو تھے سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے ان کے بیٹے یعنی سید اسماعیل صاحب کے پوتے سید غضنفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان تینوں کا عرس مبارک ہے. اور اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. انہی کے خانوادے اور اس خاندان سے بہت قریبی تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، میری مراد پہلے ڈاکٹر سید جمیل الرحمان صاحب ہیں. سید صاحب خود بھی پیر ہیں، اور اگرچہ آپ کا سلسلہ تو چشتیہ ہے. اور دوسرے میرے آج مہمان ہیں سید نبیل الرحمان. تو میں نے یہ سمجھا کہ آج یہ دونوں بہت پراپر لوگ ہیں جن سے ہم ان کی حیات، ان کی تعلیمات، ان کے حوالے سے آج ان کا تذکرہ رہے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں سے کفارہ ہے. تو یہ ذکر کرنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اور سننے والوں کا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے کرم کی بارش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو سچے لوگوں کی صحبت تو ان کی زندگی میں ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں، بلکہ ان کا ذکر جو ہے یہ بھی ایک انداز سے ان کی صحبت ہی ہے. ہم اس دور میں پہنچ جاتے ہیں جب ان کی باتیں کرتے ہیں
تو تصور میں اور روحانی طور پہ ہم ان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ سید صاحب، مختصر سا تعارف حضرت سید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب یسر صاحب۔ ابتداءً چونکہ اولیاء کرام کا ذکر ہے تو اللہ رب العزت کی کتاب قرآن حکیم سے چند ایک آیات آپ کی خدمت میں جی شان اولیاء کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ کے اولیاء، ان کو نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل میں یہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو قیامت کے دن پرامن ہوں گے سبحان اللہ، اور کسی قسم کا ان کو خوف لاحق نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، شاہ صاحب، ایک بات ضرور ہے، شاہ صاحب، لیکن حضرت سید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ کیا تھا؟ ان کا مختصر تعارف کروا دیجیے۔ حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب اولیاء کرام میں عظیم مقام رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سب سے پہلے حضرت پیر شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوئے۔ اچھا، پھر ان کے بعد حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرق پور کی عظیم شخصیت ہیں، ان سے آپ نے دیگر منازل طریقت جو ہے وہ حاصل کی اور ان کو جو ہے وہ ترویج کی اور وہاں ہی انہیں تربیت حاصل کی۔ اور خلیفہ حضرت اور پھر شیر انہی ربانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ شیر ربانی کے ہی آپ خلیفہ ہوئے۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ کا اور یہ نقشبندی سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ نقش بندیہ میں پھر جو ہے وہ آپ ہوئے اور اسی میں پھر انہوں نے اپنی تعلیمات کو زندگی جاری گزاری۔ رکھا ٹھیک۔ اور یہ تعلیمات ان کی جو ہے وہ جاری رہی۔ یہ پہلے انڈیا سے یہاں آئے تھے ہجرت کر کے؟ جی جی، پہلے فیروز والا ضلع کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک۔ وہاں گاؤں تھا کرموں والا، اچھا، جس یہ میں آپ کرما رہا والے کرتے اسی تھے۔ لیے مشہور ہیں۔ ہاں جی، کرموں والا تھا۔ تو میاں شیر محمد صاحب کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کرموں والا سے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو کرما والا ہے۔ واہ، تو پھر وہ کرموں والا جو ہے وہ کرما والا میں تبدیل اور ہو دیکھیں آپ پوری دنیا میں کرما والا شریف ہی مشہور ہے۔ کرما والا شریف ہی مشہور ہے۔ اور پھر جب آپ پاکستان تشریف لائے تو آپ نے اوکاڑا کے پاس کرما والا بستی قائم کی اور خواہش آپ کی یہ تھی کہ ایسی جگہ ہو جہاں ٹرانسپورٹ بھی پہنچ سکے، ٹرین بھی پہنچ سکے، میرے پاس آنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ لہٰذا وہ جگہ انہوں نے منتخب کی اور وہاں ڈیرا لگایا، جہاں جو ہے وہ آج اسٹیشن کرما والا کے نام سے کرما مشہور والا ہے، اسٹیشن اسی لیے بنا ہے۔ اسی وجہ مشہور ہے۔ سید نبیل، ینگ مین ماشاءاللہ، خاص تعلیمات حضرت کی کیا تھیں؟ اور حضرت محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مختصر سا تعارف، اور سید غضنفر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مختصر سا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے حضرت کا تو کرا دیا شاہ صاحب نے۔ سب سے پہلے قبلہ غازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ یہ تینوں دادا، باپ اور بیٹا بڑی عظیم جی ہستی اس بر صغیر کی، اچھا جیسے کہ قبلہ والد گرامی نے ارشاد فرمایا بڑے حضرت صاحب کے بارے میں۔ جی تو حضور قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب حضرت قبلہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر تھے، اچھا، اور آپ کا یوم ولادت 1920 ہے، اور ادھر ہی کرموں والا گاؤں میں ضلع فیروز پور انڈیا میں یہ حضرت محمد علی شاہ محمد کا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم ولادت 1920، اور اس کے بعد آپ وہیں پر جوان ہوئے، پلے بڑے۔ 1947 میں ہجرت کر کے آپ والد گرامی کے ساتھ ہی ادھر تشریف لے آئے۔ بیعت اپنے والد سے تھے؟ بیعت اپنے والد سے تھے اور خلیفہ بھی اپنے والد گرامی کے ہی تھے۔ پھر حضور قبلہ پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری المعروف بابا جی سرکار، ان کے بیٹے تھے، اکلوتے صاحبزادے تھے۔ اور 1956 میں آپ کا یوم ولادت ہے سید غضنفر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا المعروف پیر جی سرکار۔ انتقال تو بڑی جوانی میں نہیں ہو گیا؟ ہاں جی، 1992 میں آپ کو کینسر کا ایک مرض تھا، گینگرین، اس سے آپ دوچار ہوئے، تو 1992 میں آپ کا وصال ہوا عالم شباب میں 36 سال کی عمر۔ بڑے حسین آدمی تھے جی، مجھے یاد پڑتا ہے وہ یونیورسٹی جب پڑھتے تھے تو میں نے ان کو دیکھا تو بڑے حسین، وجیح اور ماشاءاللہ قدامت۔ دوسرا قبلہ غازی صاحب آپ نے سوال کیا تعلیمات کے حوالے سے، تو تعلیمات ہر ولی کی طرح آپ کی بھی یہی تھی کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن، اور اپنے آنے والے مریدین چاہے وہ کافر ہو،
چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، اچھا وہ بھی آپ کے پاس آتے ارادت میں تھے، تھے؟ حلقہ ارادت میں تھے. حضرت کرمو والا سید گاؤں سے. اسماعیل، ہاں جی، حضرت سید اسماعیل حضرت بخاری سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف، حضرت کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حلقہ ارادت میں غیر مسلم بھی آتے تھے، مسلمان تو آتے ہی تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے. نبیل آپ سے گفتگو جاری رہے گی. میں آپ کو نبیل بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ میرے برخوردار بھی ہیں عمر کے اعتبار سے معاف کیجیے گا. مجھے ناظرین مختصر سی بریک لینی ہے اور واپس آئیں گے. سید نبیل بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اور یہ گفتگو جاری رہے گی. کشف دجا بے جمالہ الولا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. جی سید نبیل صاحب آپ فرما رہے تھے کہ تزکیہ نفس بنیادی طور پہ پہلے حضرت صاحب گنجے کرم حضرت کرما والے سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیلیوں اپنے پاس آنے والے مریدین کو بیلی کے لفظ سے بلایا کرتے تھے، جس کا مطلب دوست، اردو زبان میں پیارا دوست. تو آپ فرمایا کرتے تھے بیلیوں اللہ اللہ کیا کرو، دنیا تو خدا تعالیٰ جونگے میں دے دیتا ہے، اور جونگا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں دکان میں اگر اچھا سودا خریدے، شرط یہ کہ اچھا سودا ہو، اچھا سودا خریدے تو جو اس کو میٹھی چیز فری میں دی جائے اس کو جونگا کہتے ہیں. وہ جو بعد میں بچوں کو ٹافی دے دیتے ہیں، بعد میں وہ ٹافی ٹائپ جونگا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ رسول کا خیال کرو، نماز قرآن کا، دنیا دار اور دنیا کے سارے کام جو ہیں وہ تو اللہ کے جونگے میں دے دیتا ہے. اور پھر آپ کے حلقہ ارادت دنیا جونگے میں مل جائے، دنیا جو ہے وہ فری میں مل جاتی ہے، مفت میں مل جاتی ہے، جونگے میں مل جاتی ہے. تو پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اکرام وہ واحد ایک طبقہ ہے جنہوں نے غیر مسلموں سے بھی نفرت نہیں کی. اگر ہم آج کے جو ملا ہیں، مولوی، ان کی ذرا اٹھا کر دیکھیں زندگی اور کتاب حیات. آپ فرما رہے تھے کہ سکھ، ہندو اور عیسائی بھی وہاں آتے تھے ان کی بارگاہ میں اور نفرت نہیں کرتے تھے. اپنے اخلاق سے انہوں نے مسلمان کیا. لیکن کوئی عام کسی مولوی کے پاس کوئی چلا جائے تو وہ کسی سکھ، ہندو، عیسائی کو دیکھنا، اپنی مسجد میں بلانا، اپنے پاس بٹھانا، اپنے ساتھ کھانا کھلانا دور کی بات، اس سے کلام کرنا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے. لیکن اولیاء کرام کی یہی تعلیمات تھی کہ محبت سے. آج بھی کرمو والا گاؤں میں اگر آپ ہندوستان چلے جائیں تو وہاں پر آپ کا ایک بیعت انہوں نے سکھوں نے قائم کر رکھی ہے. اور آپ کے ایک بیٹے تھے، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، ان کا مزار آج بھی ہے، ان کا نام سید طیب علی شاہ صاحب تھا. اچھا یہ کرمو والا جو گاؤں تھا وہاں آج بھی مزار موجود ہے. اور سکھ جو وہاں بڑے ادب سے جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ دعائیں ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. وہ جو محبت کا پیغام تھا اس سے انہوں نے دین پھیلایا. جو محبت کا جو پیغام ہے وہ اس سے. سبحان اللہ. شاہ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مہ ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. وہ کیا انداز تھا صوفیاء کا کہ وہ تو کوئی لمبے واز نہیں کرتے تھے نا حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، کوئی 2 گھنٹے کا واز، کوئی بڑی زوردار آوازوں میں. وہ کیا بات تھی جو تاثیر پیدا کرتی؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی یہ صفت تھی. آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع الکلام بنایا گیا ہے. بات کتنی بھی لمبی ہو میں مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. یہ اللہ کریم نے مجھے ملکہ عطا فرمایا ہے. یہی ملکہ ٹرانسفر ہوتا ہے ان بزرگان دین میں. واہ 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 واہ. کہ وہ وہی وراثت ان میں جو ہے وہ آتی ہے کہ وہ بہت بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے، صرف چند ایک الفاظ میں اپنا مقصد بھی بیان کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں. خواہ وہ دینی معاملات ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ دوسرے معاملات ہوں. مثلاً اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب کی ایک بات عرض کروں کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا کہ جناب میرا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا، تو دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا جاؤ بیلیا چلا جاؤ، نکل جاؤ. وہ پھر بھی بیٹھا رہا، پھر کرتا رہا. آپ نے کہا جاؤ تو صحیح، اٹھو یہاں سے. اب جب یہاں سے اٹھ کے باہر گیٹ پر گیا تو اس کا بچہ جو ہے اس کو مل گیا. نہ کوئی اس کو وظیفہ بتایا ہے، نہ کوئی اس کو بات بتائی ہے، صرف اتنا ہی بات کہنے سے اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. شاہ صاحب وہ حدیث پاک جو ہے یہ اثرات وہاں سے ہوتے ہیں کہ بندہ نفل پڑھ کے میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے حدیث قدسی کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، میں زبان بنتا ہوں مجھ سے. تو ان کی زبان جو ہے اس پہ تو وہ تاثیر آ جاتی ہوگی، تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
ارشاد گرامی ہے، یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اور دن کو کہہ جو دیا شب تو رات ہو کے رہی. یہ اس چیز کے مظہر ہو جاتے ہیں. اور دوسری یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، آپ جانتے ہیں، یزکیہم، لوگوں کو تزکیہ کرتے تھے. اچھا کیسے تزکیہ کرتے تھے شاہ صاحب؟ تزکیہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں. آپ نے زبان سے بھی کیا، نگاہوں سے بھی فیض عطا کیا، اپنے عمل سے بھی لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تبدیل کر دی. تو دل کا تصفیہ اور تزکیہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جلا پیدا ہو جاتی ہے، اس میں روشنی آ جاتی ہے. واہ واہ. اسی کو پھر سرکار نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. اللہ کے بندے کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جب وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو قریب و بعید کو بھی اللہ کے دیکھتا ہے، نور سے دیکھتا ہے. نبیل شاہ صاحب، علامہ نے کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. یہ جو نقشبندی سلسلہ ہے اس کا بھی کچھ بتائیں. مختلف سلاسل ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سوروردی ہیں، قادری ہیں، تو سلسلہ نقشبندیہ کی کیا خاص تعلیمات ہیں؟ سلسلہ نقشبندیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. ٹھیک. اور اس میں بڑے اولو العزم ہستیاں، باجی بستامی، حضرت ابو الحسن خرقانی، ٹھیک. پھر حضرت خواجہ مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، ان کے پیر و مرشد تھے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دلی میں مزار ہے. برے صغیر میں نقشبندی سلسلے کے امام وہی بڑے. ویسے تو یہ نقشبندی اس کو کہتے ہیں حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑی گدی آستانہ ریاضت کرما والا شریف، کوئی شک، سلسلہ نقشبندیہ کا، پھر شرپور شریف. ڈاکٹر صاحب کی ابھی آپ نے اقبال کا بڑا خوبصورت شعر پڑھا تقدیر بدلنے کے حوالے سے، اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے، شرع صدر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے 3 طریقے بنیادی طور پہ علماء کرام نے بیان فرمائے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ کے پرسپیکٹو میں، کہ پہلا تو یہ ہے کہ کسی کو سمت دکھا دی جاتی ہے کہ تمہاری جو منزل ہے وہ سمت میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے. اگر کسی نے لاہور سے پشاور جانا ہے اس کو پتہ ہی نہیں پشاور کہاں ہے، تو اس کی سمت کس طرف ہے، سمت بتائی جائے گی کہ پشاور جو ہے وہ شمال میں ہے، مغرب میں ہے یا مشرق میں ہے. تو پھر یہ سب سے ہلکا اور نچلا درجہ ہے. اس کے بعد آتا ہے ارات الطریق جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا اعلیٰ درجہ ہے. ارات الطریق ہے، بعضوں کو راستہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بھائی تم فلاں بس نمبر پہ بیٹھنا، وہ یہ اتنا کرایہ لے گی اور وہ تمہیں پشاور پہنچا دے گی. پھر تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ ہے ایصال الی المطلوب، کہ کسی کو راستہ بتانے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، ہاتھ پکڑا اور منزل تک پہنچا دیا. یہ ولی اولیاء اللہ کرتے ہیں. یہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ ایصال الی المطلوب والے ہوتے ہیں کہ وہ پھر راستے پوچھتے بتاتے نہیں، ٹرائل اینڈ ایررز نہیں ہوتا ان کے پاس، بلکہ وہ ہاتھ پکڑا اور منزل تک پہنچا دیا. کسی کو بندہ آئے کہ جی مجھے فلاں مرض ہے، فلاں تکلیف ہے، بچہ نہیں ہوتا، فلاں بیماری ہے، تعلیم کی کمی، تو وہ اولیاء، وہ پیر صاحب جو بیٹھے ہیں صاحب مسند، وہ کوئی تویز دے دیں گے. یہ ارات الطریق ہے، ایصال الی المطلوب نہیں ہے. وہ کو آیت بتا دیں گے. یہ ارات الطریق تو ہو سکتا ہے لیکن ایصال الی المطلوب نہیں. لیکن حضرت صاحب کرما والے سرکار کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی سائل حاجت مند آپ کے پاس آتا ہی تھا، اکثر سائل کو بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، وہ بات پہلے ہی آپ بیان فرما دیتے کہ تم فلاں قصد کے لیے آئے ہو، فلاں مقصد کے لیے آئے ہو، جاؤ اللہ کریم خیر کر دے. یہ جو جملہ ہے جا بیلیا رب کریم خیر کر دے گا، یہ ایصال الی المطلوب. اچھا جی نبیل شاہ صاحب، حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین شاہ نقشبند، ان کا ایک قول ہے کہ درویش اور اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ باہر سے بے رنگ ہو، اندر سے بے جنگ ہو. جی بہت بڑی حکمت ہے اس میں. یہ میں نے دیکھا ہے، حضرت کی مجھے زیارت کا شرف ہوا، میں اس وقت ابھی طالب علم تھا اسکول کا، اس زمانے میں نے تینوں کو دیکھا ہے. جی دادا کو بھی، ان کے صاحبزادے آگے پوتے کو. ان میں سادگی کمال کی تھی، کوئی جبے، کوئی ہا ہو جیسے شور شرابہ. اب ہمارے ہاں خانقاہی نظام میں شروع ہو گیا کہ لگتا ہے بادشاہ آ رہا ہے، ہٹ جاؤ بچ جاؤ. یہ لوگ اتنے سادہ انداز کے، بے رنگ والی بات ہم جو ارشاد فرمائی، وہ بے رنگ والی بات کہ وہ بظاہر جو ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا نا کہ بادشاہ ولی کی نشانی کہ وہ بظاہری طور پہ تو فقیر ہوتا ہے لیکن
अंदरूनी तौर पे वो बादशाह होता वक्त का जो बादशाह होता है। तीसरी निशानी ये कि उसके इर्द गिर्द जो उसके मोहल्ले के, उसके गांव के लोग हैं, वो उसके खिलाफ होते हैं। ये वली की 3 निशानी हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। हजरत तो मेरे ख्याल है तावीज़ वगैरह भी सही इस्माइल शाह साहब ये नहीं सब करते उनको थे। इजाजत तो थी लेकिन वो नहीं करते थे। लेकिन जैसे होता है कि हर बंदा आया है, तावीज़ लिखने वाले बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है कि इतने पैसे दो तो ये बेटे का तावीज़ है, इतना बेटी के लिए नहीं, वो तावीज़ वगैरह इस तरह बजाय नहीं वो होता था। कारोबार वो जो नहीं आपने होता। पहले फरमाया ना कि उनकी जुबान अल्लाह ताला जो है वो बन जाता है, सुभान फिर वो अल्लाह, जो कहते हैं वही हो जाता है। जी शाह साहब मुझे तो फिर ब्रेक जो के है- लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन मुख्तसर सी ब्रेक और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कशफ दुजा बेजमालिही अलगल्लोला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही। वेलकम बैक नाजरीन। सैयद जमील शाह साहब ज़ैड बुखारी डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान थे एक ज़माने में, और ये पितरस बुखारी के भाई थे बहुत बड़े। उन्होंने कमाल का शेर कहा। लोग कहते हैं ना कि जी कुरान हदीस पढ़ लें, किसी शेख की ज़रूरत नहीं, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही मामलात हो जाते हैं। उनका एक शेर बड़ा कमाल का है। उन्होंने कहा वो हरम के रास्ते से तो पहुँच गए खुदा तक, वो हरम के रास्ते से तो पहुँच गए खुदा तक, तेरी राह गुज़र से जाते तो कोई और बात हो। अगर मदीना से होके जाए बंदा तो फिर ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ सूफिया जोड़ देते थे, ये जो इश्क़ रसूल था, ये क्या आपने महसूस किया आपकी ज़िंदगी से? मैं इस बारे में अर्ज़ करूँगा कि उनकी तालीमात ही ये थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तक लोगों को पहुँचाया जाए। वाह वाह, जिसको इकबाल ने भी कहा ना कि वह मुस्तफ़ा बेरसां साखीश। पेशरा के दी हम उस वाह, अगर वाह। बहू न रसीदी तमाम मबूल हाबी। ये अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं, अपनी मोहब्बत ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ उनकी जो है वो डाल देते हैं। शाह साहब कमाल की बात आपने की है। मुझे तो लगता है कि हमारे जवाल का बायस हमारी खानकाह का जो जवाल है, बिल्कुल उसकी वजह यह है कि हम अपनी तरफ लोगों को बुला रहे हैं। बजा ये फरमा बुजुर्ग रहे हैं। बंदे का हाथ पकड़ के सीधा उसको उस बारगाह में ले रिसालत जाते में हैं। पहुंचा ये देते बाबे हैं, जहाँ जिब्रील तक ले जाते पहुंचाना हैं। चाहिए। यही तो है, यही तो फना फिर रसूल कमाल है। बात की इसके आपने। बगैर तो काम ही नहीं बन सकता। ये पीर हो के आप ये बात कह रहे हैं, नहीं ये तो हमारा फर्ज बनता है कि जो हकीकत है उसको लेकिन बयान यहाँ तो करना जो चाहिए। कारोबार हो रहा है वो सबको घेर के अपनी बिल्कुल। तरफ नहीं। जैसे कि आपने पहले कहा, इनमें बिल्कुल नमूद व नुमाइश नहीं थी। और बुजुर्गान दीन यही कहते हैं कि जो ये कहे कि मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर सकता हूँ, उसके पास कुछ नहीं होता। जिसका बर्तन जो है वो भरा हुआ होता है, वो छलकता नहीं है, ना वो छलकने देते हैं, ना वो बयान करते हैं उनके कि मैं इश्क़ ये हूँ, रसूल की मैं बात वे कोई हूँ। सुनाए। सब जो है वो ऐसे इसके करते रसूल थे। की यही बात मैं सुनाए। अर्ज़ करने सैयद लगा इस्माइल था। साहब, हज़रत पीर इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत में जो भी आता था आप उसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, बेलियो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं है, अपने आप को हजूर तक जो है वो पहुंचा दो। इसी तालीम को पीर मोहम्मद अली शाह साहब ने फैलाया। और आप कहा करते थे जब कभी जाना कराची के सफ़र में, तो कराची पहुंच जाते थे तो कहना यार यहाँ से तो मदीना तैयबा नज़दीक है, वापस करमा वाले नहीं जाना चाहिए, मदीना तैयबा जाना चाहिए। क्या खूबसूरत अंदाज़। और एक बात पीर गज़नफ़र अली शाह साहब की करूँगा। अच्छा, जब मेरे दौरान तदरीस मैं पढ़ाया करता था तो पीर गज़नफ़र अली शाह साहब बड़े ही वालेहाना अंदाज में कहते थे कि पीर जी इन बच्चों के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा जो है वो पैदा करते, क्यों हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस बहरो बर दरगोशाए दामान उस, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे बढ़कर जो है वो कोई नहीं है। और एक इम्तियाजी जो इनकी बात थी पीर मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की, वो ये थी कि वो लोगों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब तो लाते ही थे, लेकिन इत्तिबाए रसूल की तरफ बहुत जो है वो कोशिश करते थे और लोगों को तलकीन करते थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सरे मुँह भी जो है इन्हिराफ न किया जाए। और अपनी उनकी ज़िंदगी वो सरापा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इबारत थी। सुभान, पगड़ी का पहनना, उठना बैठना, लिबास, खाना पीना, वज़ा, कता सारी
کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا دھلوانا، سبحان اللہ، کھانے کے بعد دعا کرنا، یہ معمولی چیزیں، یہ بظاہر عام معمولات جو ہاں، تھے عام ان میں بھی معمولات ہر چیز جو تھی اس کو فالو کرتے تھے. حالانکہ یہ کوئی مستحب تھیں، مستحب کے درجے میں تھیں، کوئی واجب یہ بھی نہیں تھی. درست ہے، لیکن وہ ان پر بھی فالو عمل باریکی تھا. کرتے تھے. سید نبیل، میں نے جو حضرت کے بارے میں پڑھا کہ وہ اتنی سادگی ہوتی تھی ان کی، لوگوں سے اس محبت سے وہ ملتے تھے. کوئی بڑا تخت اونچا جیسے آج کل رواج ہے، بڑی بڑی کرسیاں تاج و تخت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں بادشاہی، اور مرید جو ہے وہ قریب نہیں اٹھ کے پھٹک سکتا، اور ان کے لیے کھانے الگ، مریدوں کے لیے الگ. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو عام لوگوں کی سطح پہ بیٹھتے تھے. بالکل. قبلہ غازی صاحب، جب ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب حضور مجمع میں بیٹھا کرتے تھے تو عام انسانوں کی طرح مل کر بیٹھتے تھے، لیکن جب آپ مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا قد مبارک سب سے سبحان اللہ، نمایاں اور واضح اور بڑا نظر آتا تھا. سبحان اللہ. بکریاں باہر کچھ چرواہا ملاقات ہو جائے تو اس سے عام انسانوں کی طرح ملتے، لیکن وہی چرواہا جب جمعہ پڑھنے آتا، نماز پڑھنے آتا، تو دیکھتے کہ سرکار دو عالم خطبے پر ممبر رسول پر تشریف فرمائے خطبہ دے رہے ہیں. یہی فیض جو ہے وہ اولیاء کرام کو ملتا ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ انتہائی سادہ تھی. آپ کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں آج کھانا حضرت صاحب کے ساتھ کھاؤں گا، کیونکہ آپ بڑا مرغن بریانی اور روسٹ وغیرہ کھاتے ہوں گے، تو میں نے آج کھانا لنگر جو ہے نا انہی کے ساتھ کھانا ہے. تو کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، لنگر شریف کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بیلیو جاؤ کھانا کھا لو، لنگر شریف کھا لو. تو وہ بیلی جو ہے وہ اٹھنے لگا تو آپ فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم نے تو میرے ساتھ کھانا ہے تو ابھی تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. تو سب لنگر سے چلے گئے تو آپ کا کھانا اندر سے آیا تو ایک سوکھی روٹی اور پیاز اور ساتھ ایک تھوڑی سی چٹنی. تو آپ نے فرمایا آؤ بیلیہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کھا لو. تو بات یہ ہے کہ حضور کے اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ بھی کرنا چاہوں گا جی کہ میں نے یہ سنا کہ بڑے بابا جی پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لنگر کی روٹیاں بچ جاتی تھی نا تو وہ کہتے تھے بیلیو میرے لیے وہ لے کے آؤ، وہ کھایا کرتے تھے. وہ ٹکڑے جو ہے وہ کھاتے تھے. اس قدر سادگی اور اس قدر ان کی تعلیمات تھیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا کیا مقام تھا اور کس طرح لوگوں سے کی جو ہے انہوں نے تربیت کی ہے. نبیل صاحب، آپ کو وہ واقعہ مشہور جو ہے نا جس پہ امام احمد رضا کا بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. اچھا، اس واقعہ کو جب میں نے پڑھا تو میں ہوتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا آپ واقعہ پڑھتے اس میں بڑی حکمتیں نظر آتی ہیں، بڑی گہرائیاں نظر آتی ہیں. میں حیران ہوا کہ سارے صحابہ کو پہلے دودھ پلایا، پھر سیکنڈ لاسٹ جو تھے وہ سیدنا ابو ہریرہ ہے، ان کو کہا کہ پیو اور پیو، 3 دفعہ فرمایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو یہاں تک کوئی گنجائش نہیں رہی. اس کے بعد آپ نے اس پیالے سے پیا ہے. سب کو پلانے کے بعد اس پیالے سے وہ ہستی پی رہی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے. جی بے شک. شہنشاہ اس دربار کے غلام ہیں، مقصود کائنات، بادشاہ، ولایت، اقطاب، اغواص، صحابہ، میں تو کہتا ہوں انبیاء بھی اس در کے غلام، دریوزہ گر جی بالکل انبیاء بھی. بجا فرمایا آپ نے، بجا فرمایا. تو حضور عرض یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے پیالہ دیا گیا دودھ کا، میں نے پیٹ بھر کے پیا. ارشاد ہوا نہیں اور پیئے اور پیجئے اور پیا. پھر تیسری دفعہ ارشاد ہوا کہ اور پیجئے. جب میں نے اور پیا تو میرے ناخنوں سے وہ دودھ جو ہے وہ ٹپکنے لگا، نکلنے لگا. حضور نے ارشاد فرمایا اور اتنا حضور نے دودھ پیا، اور اس دودھ سے مراد جو تھا وہ کئی چیزیں علماء کرام لیتی ہیں، علم غیب اور دیگر علوم جو ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے، وہ اس سے مراد لیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت صاحب کرما اور سرکار کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ جب پہلی دفعہ شرک پور شریف گئے میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مرید کیا، سب کچھ لوازمات جو ہوتے ہیں وہ پورے کیے. تو فرمایا کہ حضرت صاحب جو کچھ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا وہ میں آپ کو دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں. تو اب آپ جائیں مسجد تعمیر کریں اور جمعے کا خطبہ دیا کریں. جہاں وہاں کرمو والا یہ 1900 سے قبل کی بات ہے. یہاں تو اب ایسے بھی سجادہ نشین ہم نے دیکھے ہیں جن کو نماز بھی صحیح نہیں آتی، جی بالکل، جن کو دین کا پتہ ہی نہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بس دین سے دوری ہے، دنیا پرستی ہے، مٹیریلزم ہے. کیسا زوال آ گیا ہے خانقاہی نظام میں. وہ بزرگ کیا تھے؟ تو حضرت صاحب میں حضور ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب میاں صاحب نے سارا کچھ دے دیا تو میاں صاحب نے
پوچھا شاہ صاحب حضرت کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شاہ صاحب اور بھی کچھ چاہیے؟ تو حضرت صاحب کہنے لگے جی ہاں 2-3 چیزیں اور چاہیے. تو میاں صاحب کہنے لگے جی حکم فرمائیں کیا چاہیے؟ تو حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور میاں صاحب مجھے سب سے پہلی چیز تو یہ چاہیے کہ میرے آستانے پہ جو بندہ آئے وہ لنگر کھائے، وہ روحانی بیمار ہو تو اس کو روحانی شفا ملے، اور جو جسمانی بیمار ہو اس کو جسمانی شفا ملے. سبحان اللہ. جو روحانی بیمار ہو اس کو روحانی شفا ملے اور جسمانی کو جسمانی شفا ملے. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے کشف دجا بے جمالہ بلغ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. جی نبیل صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جس کو روحانی شفا کی ضرورت ہے اس کو روحانی ملے، جس کو جسمانی حضرت صاحب میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی. اور دوسری بات تو حضرت صاحب کرما والے سرکار نے عرض کیا کہ میاں صاحب دوسری بات یہ ہے کہ میرا مرید دور سے آتا ہو تو پہچانا جائے وضع قطع کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے کہ یہ حضرت کرما والے سرکار کا مرید ہے. سبحان. اب آپ دیکھ لیں ان کی داڑیاں، ان کی واقعی پگڑیاں، صحیح ہے جی. وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں. میں تو ایک سیکنڈ میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ بندہ شرکپور کا مرید ہے، یہ بندہ کرما والوں کا مرید ہے. تو انہوں نے کہا جی ہوگی تیسری بات. تو تیسری بات یہ قیامت کی، میں قبلہ غازی صاحب عرض کر رہا ہوں، تیسری انہوں نے عرض کیا کہ جی اس قیامت کا دن ہوگا. حضرت صاحب نے عرض کیا کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے، سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری نے، کہ قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری مرید میرے ساتھ جنت میں نہ چلا جائے. تو حضرت قبلہ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کا درد، انسانیت کا درد، یعنی اس میں اصل بات انسانیت کا درد ہے. اللہ. حضرت قبلہ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا یہ باتیں. تو آپ نے اسی وقت روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اسی وقت جو ہے وہ مراقبہ کیا، حضور علیہ السلام آپ کے خیال میں آئے مراقبے میں، تو آ کر فرمانے لگے کہ میاں صاحب شاہ صاحب کرما والے جو مانگتے ہیں انہیں دے دیں، یہ سب کچھ سنبھال لیں گے. سبحان. انہوں نے کہا جی یہ سب کچھ حضور کے ارشاد کے مطابق آپ کو دیا اور آپ ہی اس قابل ہیں اور آپ ہی سنبھال سکتے ہیں. ایسے تو نہیں شاہ صاحب. علامہ اقبال حاضر ہوئے حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. اچھا میاں صاحب کے ہاں بھی کمال رہا ہے ویسے. میاں شیر شرپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا بھی اتنی سادگی کہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور سادگی کیا ہو سکتی ہے. بالکل جو پڑھتے ہیں این سنت کا نمونہ بالکل وہ، اور انسانوں کی ہمدردی اور ان کی محبت. اچھا یہ فرمائیے سلسلہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک طریقت ہے اور ایک شریعت ہے اور حقیقت ہے، یہ کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ان سب کو اگر ضم کر دیا جائے شریعت میں تو سب جو ہے وہ راستے اسی سے نکلتے ہیں. طریقت بھی اسی میں ہے، حقیقت بھی اسی میں ہے، سارا کچھ یہ ہے. حضرت مجدد پاک نے یہی فرمایا مجدد ثانی نے کہ شریعت کی یہ سب تابع ہے، بالکل یہ سب غلام ہے شریعت تو کی. شریعت ہی ہر چیز ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز کی ضرورت نہیں، کوئی روزہ نہیں، نہیں قطعاً بھی نہیں. ہم نماز جو جا کے مکہ تعلیمات مدینے پڑھتے سرکار ہیں ان سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کیا یہ جا جو لوگ سکتا. آج کل ہمارے بعض اللہ معاف کرے جعلی پیر بن گئے ہوئے ہیں کہ جی کوئی نماز کی ضرورت نہیں، وہ کوئی غلط روزے کی کرتے ضرورت ہیں. نہیں. ان کی ہدایت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں. شاہ جی آپ سکالر ہیں، ہم کیسے ریوائیول کر سکتے ہیں خانقاہی نظام کا؟ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ان کو سامنے رکھیں. بزرگان دین موجود ہیں، ان کا اسوہ حسنہ ہم اپنے سامنے رکھیں. اچھائی برائی ہر چیز پتہ ہے، ان کو ہم سامنے رکھیں گے، ان کے اپنا طریقہ کار پر چلیں گے تو پھر جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں صرف وہ ماڈل سکتی ہیں. وہ ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ وہ حضور کے ماڈل ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہمیں ان کو اپنا ماڈل سمجھنا چاہیے. اور ان کا ماڈل سمجھ کے جب یہ بات کریں گے تو سب جو ہے وہ راستے کھلتے جائیں گے، سب راستے جو ہے وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. تعلیمات رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ دونوں آج تشریف لائے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی. نبیل ہر بات پہ کوشش کرتے ہیں
کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا حدیث میں. ہمارے ہاں پوری محفل ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں یہ عرس باز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی چند دن پہلے میں ایک سیرت کانفرنس میں تھا تو کوئی صاحب اپنے کسی جو بھی لیڈر ان کا تھا اس کا بار بار ذکر کر رہے تھے, مذہبی لیڈر تھا. میں نے کہا یہ تم کہہ رہے ہو فلاں صاحب نے یہ فرمایا, کوئی رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بالکل سب سے پہلے حضور یہ پاک ہے, بات باقی ہم سب باتیں اپنے بعد میں. پیر کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں, اور جو منبع فیض و برکات ذات ہے, جو کلزم رحمت ہے, ان کا ہم ذکر کم کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ہر چیز ہی آپ ہیں, ہمارا تو مرکز بھی وہی, مصدر بھی وہی, ہر چیز وہی. اس سے ہٹ کے تو کوئی بات ہی نہیں. کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اقبال ٹھیک کہہ گیا تھا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بادیے سی. تو وہاں جانا پڑے گا. ہاں بالکل. اچھا نبیل صاحب, مظفر وارثی نے بڑا سادہ شعر کہا تھا کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری, ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے. سی بات. میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس مقدس کی اس تقریب میں آپ نے جو شعر پڑھا, اسی پرسپیکٹو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آخر میں. وہ یہ ہے کہ آپ کا فیض صاحب عرس جن کی آج ہم محفل سجا کے بیٹھے, وہ فیض آج بھی جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. تو جو صرف تھوڑی سی اس بارگاہ عالیہ میں حاضری کی ہے کہ توجہ کریں کہ جیسا اپنے پیر و مرشد نے تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں, تو ہم ان کے لیے کیوں نہ کچھ کریں. نبیل کوئی خاص بات, جو خاص بات, بس مختصر وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. صرف خاص بات یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پر عمل کریں آج بھی. اور میں خاص طور پر آخری جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا کہ آج بھی قبلہ بے بے دی سرکار میری نانی جان محترمہ تشریف فرما ہے, ان کا فیض جاری و ساری. اللہ کریم ان کو آباد شاد رکھے, عمر خضر عطا فرمائے, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تار دیر سلامت رکھے. آج بھی وہ حضرت صاحب کی بابا سرکار کی فیض کی وہ امین ہے, وہ تشریف فرما بابا جی محمد علی شاہ صاحب کی وہ اہلیہ حیات ہے, اور میری نانی جان ہو سید غضنفر علی شاہ صاحب کی بات انتہائی زاہدہ عابدہ, سبحان اللہ. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جی ظاہر اولیاء کا گھرانہ ہے, آنے والے لوگوں کی خدمت کا خیال رکھنا, بہت ان کی شکریہ. خدمت کرنا آدھی رات تک بھی. ناظرین کرام, آج ہم نے جو نعت خوان بلائے تھے وہ کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکے, اور آپ کو پتہ ہے اتنی صبح پروگرام ہمارا شروع ہو جاتا ہے, پہنچنا جو ہوتا ہے مسئلہ ہے. اور مجھے ہماری جو ساری ٹیم ہے, مجھے خابر ہمارے پروڈیوسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ریسرچر ہمارے ہیں یاسر, حوریہ ہے ہماری ساتھ جو اسسٹنٹ پروڈیوسر ہے, ان سب کا مطالبہ ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ نعت پھر آپ ہی آج پڑھ دیں, تو میں نعت پیش کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں. ذکر سرکار نور علی نور ہے, آدمی یاد خیر البشر میں رہے, ہو تصور میں حسن دیار نبی, ہو تصور میں حسن دیار نبی, سبز گنبد کا جلوہ نظر میں رہے. اور اے حرم کے مسافر یہ آہو بقا, یہ طلب یہ تڑپ اور یہ شوق لقا, لطف جب ہے کہ دیوان عالم تیرا, کیف ساما مسلسل سفر میں رہے. اور یوں تو طیبہ کا ہر لمحہ بھی ہے عطا, جس کی سرشاریوں پر دو عالم فدا, لیکن اس کے مقدر کا کیا پوچھنا, لیکن اس کے مقدر کا کیا پوچھنا, جو ہمیشہ نبی کے نگر میں رہے. اور اے خدا مالک دو سرا, حیو قیوم جاں ہو جو تن سے جدا. اے خدا مالک دو سرا, حیو قیوم جاں ہو جو تن سے جدا. نعت کا نور برسے میری قبر پر, نعت کا نور برسے میری قبر پر,
اور شاہ کا تذکرہ میرے گھر میں رہے، ذکر سرکار نور علی نور ہے، آدمی یاد خیر البشر میں رہے، ہو تصور میں حسن دیار نبی، سبز گنبد کا جلوہ نظر میں رہے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے، بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی، انشاءاللہ آپ کو پھر بھی بلاتے رہیں گے۔ اور سید نبیل الرحمان مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ینگ آدمی اور اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، انشاءاللہ پھر آپ ہماری اس پروگرام کے جو ہے مہمان بنتے رہیں گے، زینت بنتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ روز آپ کو عرض کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اب اینکوں کی بہت ضرورت پڑ گئی، نظر کی کمزوری کی بہت شکایت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نگاہ کمزور ہو گئی ہو تو وہ شخص یہ عمل کرے، پہلی رات کا چاند دیکھ کر باوضو حالت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، جس کو قل هو اللہ شریف کہتے ہیں، پڑھ کر اپنا بایاں ہاتھ آنکھوں پر پھیرے، اللہ کے فضل سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی، اور ہر ماہ کی پہلی رات کو یہ عمل دہرایا کرے۔ آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی مانند ڈرتے رہو جو لوگوں کو نیک کام کی دعوت دیتا ہے اور خود بھی نیک اعمال کرتا ہے، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتا ہے اور خود بھی برے اعمال سے دور رہتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور خود بھی اپنی نصیحت پر کاربند رہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ نذیر غازی کو اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، پاکستان کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه